بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محتشم، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی قربت کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے شرط رکھی کہ میری محبت جو پانا چاہتا ہے، جو میری قربت کو پانا چاہتا ہے، جو میری رضا کو پانا چاہتا ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، ان کے طریق پہ چلے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت نے کنڈیشن لگا دی کہ اگر تمہیں ان کنڈیشن ہے، اگر تمہیں میری محبت چاہیے تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آنا ہوگا، ان کی پیروی میں آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ جوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے ساتھ جوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کے ساتھ جوڑ دیا۔ کتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ہمیں سمجھائی ہے کہ محبت اگر کوئی بندہ اللہ سے کرنا چاہے تو آقائے دو جہاں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ہم اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا اور صحیح بخاری نے بھی روایت کیا، کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے صرف محبت کرتا ہوں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، انت مع من احببت،
جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہو جا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں، پوچھنے کے جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو تیاری ہے وہ عمل ہے، اب عمل کی طرف وہ نہیں گئے۔ صحابی رسول ہمیں اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی میری تیاری ہے، یہی میرے پاس سب کچھ ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب۔ ایک اور پیاری حدیث پاک، بڑی خوبصورت حدیث پاک اللہ رب العزت کی محبت میں، جس کو جامع ترمذی نے روایت کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو داؤد علیہ السلام وہ اللہ رب العزت سے کیسے دعا کرتے، ان کے دعا مانگنے کا انداز کیا تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو داؤد علیہ السلام کی وہ دعا اپنی امت کے لیے صحابہ کو بتائی، تاکہ میری امت بھی قیامت تک ایسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ وہ دعا یہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح مانگتے، اللہم انی اسألک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حبا کا، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحبا میں یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس عمل سے تیری محبت ملتی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں محبت کے پیرائے میں کہیں۔ پہلی کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت مانگا کرو۔ دوسری، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء، صوفیاء، اہل اللہ، متقین، مومنین، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بھی مانگی جا رہی ہے۔ باری تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ ان کی محبت بھی عطا فرما۔ حدیث میں پہلے جملے میں اللہ کی محبت کو مانگا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کو بھی مانگا گیا ہے، اور پھر اس عمل کو جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہو، اللہ کو پسند ہو، اس عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگا گیا ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ اللہ کی محبت بھی مانگنی چاہیے، اللہ کے بندوں کی محبت بھی مانگنی چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو مانگنا، ویدر کہ وہ زندہ ہیں یا اپنے مزار میں، اپنی قبر انور میں مدفون ہیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابی وفات پا چکے، لیکن آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی ہم ان کے گن گاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا یہ ان کی محبت کی نشانی ہے، ان کا ذکر کرنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو یہاں میں ایک مثال دوں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ سے محبت ہمیشہ مانگنی چاہیے، لیکن ان کی محبت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو بھی مانگنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک میں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے ان بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک مثال میں یہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے اور کھانا کھانے لگے تھے کہ آپ نے کھانے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ آج میرے ساتھ کھانے میں اس بندے کو بھیج، آج ایسی شخصیت کو میرے پاس بھیج جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ باری تعالیٰ ایسے بندے کو میرے پاس آج بھیج جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، جو ہی ہاتھ نیچے آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دیکھتے ہیں کہ سامنے حسین و جمیل ایک شخص آ رہا ہے جس کو دیکھ کر آقا دو جہاں بڑے خوش ہوئے۔ وہ تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا کہ اللہ رب العزت نے میرے پاس اس شخصیت کو، اس بندے کو بھیجا ہے جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ لیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ محبت کے ذرائع کون سے ہیں جس سے اللہ کی محبت انسان کو مل جاتی ہے۔ آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی محبت چاہیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کو پختہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، کہ باری تعالیٰ میں تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور تیرے ان بندوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ سے اور حدیث مبارکہ سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کہ اللہ سے بھی محبت کیا کرو، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نیک بندے جو ہیں
جو مومنین ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، پرہیزگار ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان سے بھی محبت کیا کرو۔ جب ان سے بھی محبت کرو گے تو قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمیں ان کے غلاموں میں کھڑا کرے گا، ان کے جھنڈے کے تلے ہمیں کھڑا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔